الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم احسان، اللہ نے رمضان المبارک کی بابرکت سعادت نصیب فرمائی۔ شروع مہینے سے یہ بات ہمارے سامنے بار بار آتی رہی۔ ماہ رمضان المبارک کا ایک حصہ گزرا، دو حصہ گزرا، تیسرا حصہ، اب گویا کہ اس سال کی ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ جب اس طرح رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور ہوتا ہے کہ میسیجز بھی چلائے جاتے ہیں، لوگوں میں بات بھی ہوتی ہے کہ اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کو جمعۃ الوداع کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ مغالطہ لوگوں کو لگا کہاں سے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے وقت تھا، حضور علیہ السلام نے جو آخری حج کیا اس کو حجۃ الوداع سے تعبیر فرمایا، تو لوگ وہاں سے لے کر محقق علماء کے نزدیک نہیں ہیں، بلکہ بات کہاں سے چلی، کیوں چلی، اللہ بہتر جانے، تو وہاں سے لے کر اسے کہہ دیا کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، جبکہ اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز ہے، ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سال کے ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اب آئندہ سال جو رمضان المبارک ہوگا اس وقت تک کون رہیں گے، کون نہیں رہیں گے، کس کی حیات باقی رہے گی، کس کی وفات ہو جائے گی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لہذا اس کو جمعۃ الوداع نہیں کہہ سکتے، بلکہ یوں کہیے اللہ اس ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، مولا کریم میں سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں، کیا پتا کہ آئندہ رمضان تک انسان رہے یا دنیا سے چلا جائے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر جو حکم نازل فرمایا، ایک طرف روزوں کے احکامات ہیں، ایک طرف تراویح کا حکم ہے، دن بھر آدمی روزہ رکھ کر
نمازیں پڑھ کر تسبیحات کر کے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جب انسان وقت گزارتا ہے تو یہ وقت بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس پر سے گرمی کے روزے، ایک تو موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اس ٹھنڈی کے اندر آدمی روزے رکھ رہا ہے فلاں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن گرمیوں کا جو روزہ ہے اس کے اندر جو شدت ہوتی ہے، بعض مرتبہ اتنی زیادہ شدت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے نفس اندر سے یوں کہتا ہے کہ چلو روزہ کھول لیتے ہیں۔ اس وقت ایسے حالات میں کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے لوگ اس چلچلاتی دھوپ میں حلال کمائی کے لیے روزہ رکھ کر جب اس دھوپ میں کھڑے ہو کر تجارت کرتے ہیں، اللہ پاک یقینی طور پر ان کی تجارت میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں، ان کی عبادت میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ اس مجاہدے کی برکت سے ان کی نسلوں کے اندر مجاہد پیدا فرماتے ہیں جو دین کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ اور دین کے لیے قربانیاں دینا یہ اتنا آسان نہیں ہے، ہر شخص نہیں کر سکتا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جہاں چار پیسے نظر آتے ہیں وہاں تو آدمی قربانی دے لے، دھوپ برداشت کر لے، مشقت برداشت کر لے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دین کا جہاں مسئلہ ہے یہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ بظاہر آنکھوں پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، جنت کے اندر محل تعمیر ہو رہے ہیں، جنت میں درخت لگ رہے ہیں، جنت کی زمین بن رہی ہے، جنت میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، جنت میں شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ روزہ دار جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، روزہ دار کے لیے اعزاز و اکرام ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک خاص دروازہ ہے روزہ دار کے لیے جس کا نام ہے باب الریان۔ اے روزدارو، اے امت محمدیہ کے روزدارو، آؤ، تمہارے لیے خاص عطا ہے۔ آج گرمی کی شدت تھی، پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، تم نے میری عبادت کی، میرے سامنے سر جھکایا، تم نے اللہ اللہ کی، تمہاری یہ ساری جو کیفیات تھی روزے کی حالت میں جو تم نے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، آ جاؤ، تمہارے لیے ایک مخصوص دروازہ ہے، اسے کہتے ہیں باب الریان۔ اللہ فرماتے ہیں میرے امت کے روزہ دار اس دروازے سے چلے جاؤ۔ دیکھو ایک بات ہے، بہت سارے مرتبہ اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے جہاں مرد حضرات کی قربانیاں ہیں، وہاں بہت سارے مواقع پر عورتیں قربانی میں ایسی سبقت لے جاتے ہیں مرد شاید کہ وہ کام نہ کر سکیں۔ اسلام کے تحفظ کے لیے ایثار، ہمدردی، قربانی کا جذبہ، بہت ساری صحابیات نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ قرآن کریم میں دو طبقات کا ذکر ہے حضرات صحابہ کا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ دو طبقات ہیں حضرات صحابہ کے، ایک مہاجرین کا طبقہ ہے اور ایک انصار کا طبقہ ہے۔ ادھر مہاجرین میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور انصار میں مہاجرین میں، انصار میں نصرت کرنے والوں میں مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی ہیں۔ دونوں طرف مرد حضرات بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لیکن مہاجرین کا جو مقام ہے اللہ کے ہاں وہ مقام ہی کچھ اور ہے۔ والسابقون الاولون، پہلا جو لفظ آیا والسابقون الاولون، مجاہدے کے میدان میں سبقت کرنے والے، قربانی کے میدان میں سبقت کرنے والے، آگے پہل کرنے والے،
من المہاجرین، پہلا طبقہ جو ہے وہ مہاجرین کا طبقہ ہے۔ دوسرا جو طبقہ ہے والانصار، اور انصار کا طبقہ ہے۔ مہاجرین اور انصار کی جو فضیلت ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے مہاجر اور انصار کی ایک مٹھی جو، ایک مٹھی بھر کر جو اگر صدقہ کرتے ہیں، ان کے امت کے بعد کے طبقے ایک احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیا واسطے فرمایا؟ اس لیے کہ اولین طور پر دین کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں۔ جب اس طرح کی قربانیاں دی جاتی ہیں تو پھر قربانیاں رنگ لاتی ہیں، قربانیوں سے چمن اسلام کی آبیاری ہوتی ہے۔ اسلام کا گلشن جو لہلہایا ہے، یہ قربانیوں کی وجہ سے لہلہایا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام جو پھیلا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، ہر اعتبار سے قربانی دی گئی، جان مال ہر اعتبار سے قربانی دی گئی۔ قربانیوں کا صدقہ، قربانیوں کی بدولت اسلام پھولا پھیلا اور پوری دنیا کے اندر اسلام چمکا۔ حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، دشمن بھی بولے۔ اسرائیل میں ایک کتاب لکھی گئی، اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی گئی، تبصرہ ہوا بیٹھ کر، مبصرین اسرائیل بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں، آخر اتنی چھوٹی مدت میں پیغمبر علیہ السلام نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا جو پرچم لہرایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جس نقطۂ نظر پر پہنچے وہ دو باتوں پر پہنچے۔ ایک بات یہ ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کا اخلاق اور کردار، حضور کا اور حضور کے ماننے والے یعنی صحابہ اور صحابیات کا اخلاق اور کردار۔ دوسرے نمبر پر ان کی قربانیاں۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا، جس ملک کے لوگ قربانی دینا سیکھ لیتے ہیں وہ ملک ہمیشہ ہرا بھرا سرسبز و شاداب، وہ ملک لہراتا لہلہاتا۔ اور زندگی میں قربانیاں جب نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، گھر کے حالات کا جائزہ لے لو۔ جس گھر کے اندر ماں باپ 10 بجے تک سونے کے عادی ہوں، اس گھر کے بچے یقینی طور پر بے نمازی، اس گھر کے بچے یقینی طور پر اللہ کے قرآن سے دور ہیں، اس گھر کے بچے یقینی طور پر مکاتب سے دور ہیں، اس گھر کے بچے یقینی طور پر مساجد سے دور ہیں۔ جس گھر کے ماں باپ تہجد کے پابند ہو، اس گھر کی نسلوں کے اندر ایمان کی روح داخل ہو جاتی ہے، ایمان کی حرارت ان کی نسلوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں ایک قربانی دے کر، ایک مجاہدہ کروا کر، ایک پریکٹس کرا کر امت مسلمہ کو بتا دیا، تم آج تک 4 بجے اٹھتے ہو، اٹھتے رہے ہو، آج کے بعد اسی مزاج کو قائم رکھو۔ یہ پریکٹیکلی طور پر بتا دیا گیا۔ صبح سے شام تک بھوکا رہنا پڑے رہ لو، لیکن کبھی حرام کے لقموں کی طرف نظر نہ اٹھاؤ۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی گالی بھی دے، سن کر برداشت کر کے چلے جاؤ۔ غیر رمضان میں بھی اگر کوئی برا بھلا بھی کہے، اسے سنو، فاعفوا واصفحوا، سنو اور درگزر کر کے چلنا سیکھو۔ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کے اندر جو مجاہدہ کروایا جا رہا ہے، اس کے اندر جو مشقت کرنا سکھایا جا رہا ہے، اس کے اندر جو قربانی دینا سکھایا جا رہا ہے، یہ پوری زندگی کے لیے، صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں۔ اب ہم میں سے بڑا طبقہ جنہیں ہمیں دیندار کہتے ہیں، نمازی کہتے ہیں، روزدار کہتے ہیں، ہماری زندگیوں کا حال یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں تو کچھ ہم نے کر لیا ہے، لیکن رمضان جو ہی گیا ہم سب سے بڑے غافل بنے، زیادہ غفلت ہمارے دلوں میں آ گئی۔ کیوں؟
اس لیے کہ حقیقت میں رمضان کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوا ہے۔ رمضان کا اثر اگر ہمارے دلوں پر ہوتا تو پھر رمضان کے بعد ہماری زندگیوں کے اندر وہ چیزیں تر و تازہ ہوتی۔ تو قربانی، ایثار، ہمدردی کے معاملے میں جہاں مرد حضرات نے قربانی دی، وہاں عورتوں نے بھی بڑے کمال کی قربانی دی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ام سلیم کے سلسلے میں کتب میں لکھا ہے بہت زیادہ صابرہ، حلیمہ تھی، صبر تھا، حلم تھا، بردباری تھی، اور پورے صحابہ کے اندر یہ تھا، لیکن کسی کسی میں نمایاں طور پر یہ صفت بہت زیادہ تھی۔ اب دیکھو اوپر کمائی کے مستورات سن رہی ہیں، جس عورت کے اندر صبر کرنے کا مزاج، حلم اور بردباری کا مزاج آ جاتا ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس کی گود میں وقت کے اولیاء اللہ پلتے ہیں۔ شوہر باہر کمانے گیا، کب کی کمائی ہوئی کب کی نہیں ہوئی، جس دن کمائی نہیں ہوئی انہیں بٹھا کر شوہر کو سمجھانا، آج نہیں تو صبح اللہ دیتا ہے، فکر کرو نہ کہ انشاءاللہ، لیکن میرے سرتاج کبھی حرام کے لقموں کو ہاتھ نہیں لگانا، تمہاری کمائی میں حلال کا پورا دھیان رہے، حرام کے لقموں کی طرف نہ بڑھنا، اس لیے کہ آج جو پھول ہمارے گود میں کھل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو گھر کی حالت کو دیکھ کر خدا نہ خواستہ تمہاری کمائی غلط راہ پر چلی گئی تو پھر ان بچوں کا بھوشیہ، ان بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ گھر کے مستورات کے ہاتھ میں۔ اس لیے کبھی کمائی ہو کبھی نہ ہو، گھر کے مستورات مرد حضرات کو اتنا ٹارچر نہ کرے کہ وہ مجبور ہو کر تجارت میں دھوکہ دینے پر اتر جائے، مجبور ہو کر کسی کو ڈبونے پر اتر جائے، بلکہ مرد کی ہمت باندھ کے رکھنا یہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایسی عورتوں کو حلیمہ کہتے ہیں، صابرہ کہتے ہیں، شاکرہ کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں صبر کرنے والی، حلم و بردبار عورت، اللہ کا شکر کرنے والی۔ تو حضرت ام سلیم کا مسئلہ بھی ایسا، بہت بردبار، بہت حلیم، صبر کرنے والی عورتوں میں سے تھی۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت ام سلیم کے رشتہ بھیجا، پوچھا بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن کا حکم ہے۔ ام سلیم نے فرمایا تمہارا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے، لا اعبد ما تعبدون، تم تو پتھر اور لکڑی کے صنم کو پوجتے ہو، اور میرا اللہ وہ ہے جو ان سب کا مالک اور خالق ہے۔ ہاں ایک شرط پر تمہارا مجھ سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر یہاں ادھر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس شرط پر میرا نکاح تم سے ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو طلحہ آئے، اس کے بعد رشتہ بھیجا۔ ام سلیم نے کہا کچھ دن اور انتظار کرو، کچھ دن صبر کرو، اس لیے کہ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اب اسلام کے لیے جو قربانیاں دینے کا مزاج تھا وہ مزاج بھی تو پیدا ہونا تھا۔ ایثار، ہمدردی، محبت، اخوت، بھائی چارہ،
یہ مزاج بھی تو اندر سے لانا تھا۔ حضرت ام سلیم نے فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں کچھ دن رہا کرو، میرا تو وعدہ ہے میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے اندر نکھار پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ آئے تو تھے ام سلیم کے چکر میں، لیکن دربار نبوت میں جب جا کر بیٹھے تو دل کی کایا پلٹی، تو اس انداز سے دل کی کایا پلٹی۔ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ کیا مسئلہ ہے، بہت دیر ہو گئی، تم نے اب تک نکاح کے سلسلے میں پہل نہیں کیا۔ ابو طلحہ نے کہا ام سلیم میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں تمہارے احسانوں تلے دبا ہوا ہوں، ورنہ کہاں میری زندگی کفر کی حالت میں گزرتی۔ تم نے احسان کیا ہے، اسلام کی طرف لا کر میں تمہارے احسان تلے دبا ہوا ہوں۔ میں آیا تو تھا ام سلیم کے چکر میں، لیکن دربار رسالت مآب میں جب جا کر بیٹھا، نبی کے حسن کو دیکھا، نبی کے اقوال کو دیکھا، نبی کے کردار کو دیکھا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک نگاہ کرم جو مجھ پر پڑی، ابو طلحہ اندر سے بدلا ہے۔ ام سلیم نے کہا میں بھی یہی چاہتی تھی کہ ابو طلحہ تم اندر سے بدلو، الحمدللہ تم اب اندر سے بدل چکے ہو۔ ام سلیم اب خود تمہارے لیے پہل کرتی ہے، رشتہ بھیجتی ہے، نکاح کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم کا نکاح ہوا۔ یہ حضرت ام سلیم نے جو قربانی دی ہے، اس طرح بہت ساری مستورات کی تاریخ ہے، حضرت ام سلیم نے جو قربانی دی ہے، اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ صحابہ کی فہرست پہ ایک اضافہ ہوا۔ حضرت ابو طلحہ اسلام میں آئے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی اولاد میں سے دو صحابہ ہیں، ایک انس بن مالک ہے اور ایک انس بن ابو طلحہ ہے۔ نسلوں کے اندر صحابہ پیدا ہو رہے ہیں، نسلوں کے اندر ایمان چل رہا ہے، نسلوں کے اندر قرآن کی حرارت ہے۔ جو عورت گھر کے ماحول میں رہ کر قربانی دے، اس کی قربانی اللہ کی قسم ضائع نہیں ہوتی۔ اور اس ماہ رمضان المبارک میں ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں بہنیں مستورات جو قربانی دیے ہیں، صبح میں سحری میں اٹھ کر پکانا، بچوں کو کھلانا، شوہر کو کھلانا، اگر گھر میں ساس سسر ہیں تو پھر ان کی تابع داری، ان کے لیے گرم پانی ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا، اور جب شام میں سحری کا جب افطاری کا مسئلہ ہوتا ہے، صبح سے شام تک بالکل ہماری طرح بھوکی پیاسی رہ کر پورا دن بھر نماز بھی پڑھ رہی ہیں، روزے کی بھی حالت میں ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہی ہیں، تلاوت بھی کر رہی ہیں، پھر اس کے بعد 4 بجے کے بعد سے مستقل گھر کا کچن سنبھال رہی ہے، گھر کے چولہے کا کام سنبھال رہی ہے، کبھی کاٹنا، کبھی کوٹنا، کبھی پیسنا، کبھی کچھ کرنا، پھر شام کا جب وقت ہو رہا ہے افطاری کے قریب کا مسئلہ، دسترخوان بچھا رہی ہے، بچوں کو بٹھا کر، شوہر کو بٹھا کر، یہ بھی دعا کرنے کے لیے بیٹھے، ادھر شوہر بھی دسترخوان پر بیٹھا، ادھر بچے بھی دسترخوان پر بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ ایک مستورات کی، آج کے اس دور میں بھی مستورات کی جو یہ قربانی ہے، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں۔ کیا ہم مرد حضرات یہ کر سکتے ہیں 3 بجے اٹھ کو جا کو چولہے کن سنبھالنا، کھانا پکانا، چاکنے بنانا، پانی کا مسئلہ؟ اب اس کے اوپر سے ایک مسئلہ کیا ہے، سہار کر کو ہوا کہ نہیں کی، میٹھا پانی چھوڑ ڈالے، ہاں گھڑے لے بھگتے پھرو، گھڑے دو، ہنڈے دو، پانی بھرو۔ اتنی بڑی قربانی رہتے نہیں، اور اللہ معاف کرے مرد حضرات میں سے 90% عورت کی اس قربانی کو فراموش کر دیتے۔ آپ بتائیے ہم نے ان عورتوں کو دیا ہی کیا ہے؟ ایک عورت، ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمارے گھروں میں آ رہی ہے، ماں باپ کے پیار کی قربانی دے کر، بھائی بہنوں کے پیار کو قربان کر کے، محلے اور پڑوسیوں کے جو سہیلیاں ہیں، ان سہیلیوں کے پیار کو قربان کر کے ایک لڑکی، ایک عورت ہمارے گھر میں آ کر صبح سے شام تک کام جو کر رہی ہے، آپ بتائیے اس کا صلہ کیا ہے ہمارے پاس؟
کیا ہم اس کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد جیسے مغرب کی اذان ہوئی، آدھا دودھا، کبھی کھجور منہ میں ہے، کبھی پانی کا گلاس ہاتھ میں، آدھا پی کر رکھ دیتے ہیں، پھر آدھا کھجور کھا رہے تھے، جلدی میں ادھر شوہر فارغ ہو گئے، ادھر بچے فارغ ہو گئے، فوراً دسترخوان اٹھاؤ، ادھر یہ نماز کو گئے، ادھر یہ مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ گزرتا ہے، میں کہتا ہوں بھرے عید کے دن ہر شوہر اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرے، ہر شوہر اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرے، ہر بیٹا اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، ہر بھائی اپنی بہن کا شکریہ ادا کرے، کہے ماں تو نے جو قربانی دی ہے اس کا بدلہ نہیں ہے میرے پاس، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے بدلے میں، تیرے صدقے میں مجھے جنت دے دے۔ اور بھائی یوں کہے بہن جو تو نے قربانی دی ہے، راتوں میں اٹھ کر جو تو نے ہمارے لیے کھانا بنایا کھلایا ہے، ہماری جو دیکھ بھال کی، ہماری نگرانی کی ہے، ہم کیا تجھے بدلہ دے سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ایک جوڑا کپڑے، عید کے موقع پر ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ان کی قربانیوں کا بدلہ کیا ہے ہمارے پاس؟ جو سب کچھ قربان کر کے چھوڑ چھاڑ کر آ رہے، پھر الٹا بعض درندے، میں تو درندہ ہی کہتا ہوں چلے گا کو، بعض درندے معاشرے میں ایسے پلتے ہیں، اس کے بدلے میں کبھی ان کو گالیاں ملتی ہیں، کبھی ان کو تھوچی ملتی ہے۔ اتنی قربانی دینے والی بیچاریوں کو بدلے میں مل رہا ہے تو کیا مل رہا ہے؟ عیدین کے موقع پر ارے تیرے جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو بٹھا لیتا بازو، تیرا دست شفقت اس کے سر پر پھیرتا اور کہتا بیگم تو سب چھوڑ کر آئی ہے میرے پاس، میں تجھے کیا دے سکتا ہوں؟ کسی کی قربانی یاد رکھو، احسان فراموش نہ بنے، احسان ادا کرنے والے بنے، اور اسے بٹھاؤ۔ وہ تمہارے پیار کی محتاج ہے، وہ تمہاری بولوں کی محتاج ہے، جو تم اس کے لیے شوہر ہونے کا یا بھائی ہونے کا جو مسئلہ ہے، یہ تمہارے پیار کی بولی کی محتاج ہے۔ اس کی ساری جو قربانیاں ہیں تم اسے بازو بٹھاؤ، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ تم اللہ سے دعا کرو، تمہاری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اس سال کچھ کمی پیشی ہو گئی بیگم صاحبہ، آئندہ سال انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوگا۔ ایک تو یہ مسئلہ، اور اگر کوئی بہت بہتر بھی کر دیا ہے تب بھی بٹھا کر اس سے کہو بیگم صاحبہ یا بہن یا بیٹی یا ماں ہے، اس سے کہو تم نے جو اس ماہ رمضان میں قربانی دی ہے، میرے پاس اس کا بدلہ چکانے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں، دیکھو وقت اور حالات گزرنے کے بعد ہی بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں، وقت سے پہلے سمجھ میں نہیں آتی۔ جوانی کا جوش دبدبا گرمی رہتے نا جسم میں، تب سمجھ میں آتا ہے قربانی کیا چیز ہے کر کو۔ ایک 40 سال کی عمر کو پہنچنا انسان، تب اسے سمجھ میں آتا ہے ایک بیوی کی قربانی کیا ہے، ایک ماں کی قربانی کیا ہے، ایک بہن کی قربانی کیا ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے 40 سال کی عمر گزرنا، ورنہ اس سے پہلے انہیں کرتا ہے کیا؟ باہر سے آیا لو ایک دم شور شرابہ گھر میں، ایک درندہ اور شیطان کی طرح اس کا سلوک ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اتنی ساری جو قربانیاں ہیں جو اوپر کے میچ سے میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، تم بھی جو قربانی دے رہے ہو یہ اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہو۔ تمہاری قربانیاں دینا یہ اللہ کے لیے ہے، اور قربانی دے کر تم یوں کا مصلی بچھا کر اللہ میں نے جو خدمت کی ہے یہ تیری رضا کے لیے کی ہے، تیری خوشنودی کے لیے کی ہے، پروردگارہ تو راضی ہو جا میری اس خدمت سے۔ اللہ میری گود میں پلنے والے بچوں کو وقت کا باعزید مستحمی بنا، اللہ وقت کا پیر ذوالفقار بنا۔ مولا کریم اس وقت کے بڑے بڑے قطب ابدال جو لوگ ہیں
ان میں سے جو میری نسل میں پل رہے ہیں، میری گود میں پل رہے ہیں، اللہ میری اولاد کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ میری اولاد کو ایمان کی کیفیات سے سرشار فرما، اللہ میری اولاد کے اندر ایمان کی قوت، جرأت و حرارت عطا فرما۔ اللہ میں نے جو قربانی دی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، تیرے دین کے لیے صحابیات کی جو قربانیاں ہیں یہ تو بہت ہے۔ اللہ میں اسی فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں اسی عائشہ کی بیٹی ہوں، میں اسی ام سلیم کی بیٹی ہوں، میں اسی صفیہ کی بیٹی ہوں جس نے میدان کارزار میں کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہا تھا، یا رسول اللہ یہ میرے سر کے بال ہیں، آپ میدان کارزار میں چلتے ہیں، آپ کے گھوڑے کی جو رسی ہے اس رسی کے اندر میرے سر کے بال کو لگا لیجئے گا، میرے پاس دوسرا کچھ نہیں ہے، میرا ایک بیٹا شہید ہو گیا، میرا دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا باپ شہید ہو گیا، رسول اللہ میرے سر کے بال ہیں اسے قبول کر لیجئے گا۔ کل روز محشر اللہ پوچھے، میں اللہ سے کہوں گی اللہ میں نے بیٹا دے دیا، اللہ میں نے دوسرا بیٹا دے دیا، اللہ میں نے شوہر دے دیا، اللہ میرے سر کے بالوں کی قربانی دے دی، اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ کہ آج کی جو عورتیں وہ ایک ہے، اللہ میں اسی صفیہ کی روحانی بیٹی ہوں، میں اسی ام سلیم کی بیٹی ہوں، اللہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، اللہ میں عائشہ کی بیٹی ہوں، مولا میری قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ ان صحابیات کے صدقے، اللہ ان ازواج مطہرات کے صدقے، اہل بیت کے صدقے میں اللہ میری گود کے اندر پلنے والی جو نسل ہے اللہ ان کو وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی بنا، ان کو باعزید مستامی بنا، اے اللہ متحملین قرآن و سنت بنا۔ میری ماں بہنوں تمہاری دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی، امت کو اس وقت تمہاری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، امت کے مرد حضرات بہت گھسے پٹ رہے ہیں، اس وقت تمہاری قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی، تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، کہو مولا اس امت کی حفاظت فرما۔ جب تم دعائیں کرو اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اللہ تمہاری دعاؤں کے صدقے میں اللہ پاک اس امت کے حق میں خیر کے فیصلے فرماتے ہیں، اور تمہارے نسلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی عالی مرتبت لوگ پیدا فرمائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک جب ختم ہوتا تو حضرات صحابہ کرام روتے تھے مساجد میں بیٹھ کر۔ رمضان 27ویں رات جو رات گزری یہ کیا ختم ہوئی مساجد، مجھے اس سال تو بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوا کہ پچھلے سالوں میں کچھ تو لوگوں کے اندر احساس تھا، ایک غیرت تھی، حیا تھی، لیکن اللہ معاف فرمائے اس سال جو میں کیفیت دیکھ رہا ہوں مساجد کی، لگ بھگ 5 روزے کے بعد مساجد خالی کی خالی، جتنے افراد ہونا چاہیے وہ نہیں۔ ہماری جو یہ کمی ہے، ہماری جو یہ خامیاں ہیں اسے دور کریں، پورا سال رمضان کے طرز پر گزارنے کی اللہ سے دعا کریں، اللہ توفیق عطا فرمائیں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں بہنیں مسرورات کی جو قربانیاں ہیں اللہ اسے قبول فرمائے اور ان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔